چلے میری بات سنیں گا، نماز پڑھا کرو جی، یہ بات برسر ممبر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ہوتی ہے۔ قاری جان محمد صاحب فرماتے تھے، وہ کہتے تھے جنہاں دی ہوندی وہ پڑھ دے نہیں پے تے جنہاں دی نہیں ہوندی وہ ٹرک کھلار کے پڑھ لے دے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز بتائی ہی تمہارے مولا نے۔ رسول کہتے ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہو۔ میں نے ایک بھائی سے کہا تھا، میں نے کہا رسول کہتے ہیں نماز ویسے پڑھو، سیاستہ کی حدیث ہے، حوالہ دیکھنا ہو میرے غریب خانے میں کتابیں موجود ہیں، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہو۔ میں نے ایک صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا آپ کے امام نے دیکھا ہے؟ بولنا چاہیے، شیعوں کو بولنا چاہیے، آپ کے امام نے دیکھا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہو۔ تو نہ تو تھا نہ تیرا بابا تھا، کہتا پھر تو بتا۔ میں نے کہا میں وہ ہوں جس کا ایک امام کندھے پہ تھا ایک پیچھے تھا۔ بولو یار زبان کو حرکت دیا کرو، سارے حیدری پڑھا کرو۔ جب تک علی والے نماز پڑھتے رہیں گے لوگوں کو علی کی زکوٰۃ یاد رہے گی۔ یہ 4 مصرے پڑھنے ہیں جس کے لیے محنت کی ہے، بابا جی تشریف لے آئے، میں ممبر ان کے حوالے کروں۔ جب تک علی والے نماز سے جڑے رہیں گے نا لوگوں کو معیار نماز پتہ چلتا رہے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا اثر معیار کیا ہے، نماز ہے کس کے لیے۔ اب چونکہ اتنے کھلے ہوئے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ روزے کی حالت میں اور نمازی بھی بیٹھے ہوئے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی نظر کر رہا ہوں، نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ نماز قائم اسی کی ہوگی جس کا امام قائم ہوگا۔ اوہو ہر بندے کے لیے نہیں تھی یہ بات۔ نماز اسی کی قائم ہوگی جس کا پیشوا قائم ہوگا۔ یہ مسجد نبوی تھی جی، رسول مسجد میں نہیں تھے۔ علماء اہل سنت کے 40 تفسیریں میرے غریب خانے پہ موجود ہیں اہل سنت کی، امام فخر الدین رازی سے لے کر تفسیر عثمانی تک، شبیر احمد عثمانی تک، سب نے لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ایک سائل نے کہا تھا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے۔ ملک صاحب بنتا یہ تھا میں کہ شاعری پڑھتا چلا جاتا، مجھے ڈھیر داد مل رہی تھی، لیکن میرے اندر کا عرفان مطمئن نہیں ہونا تھا کہ میں کوئی بات سنا کے نہیں آیا۔ اس نے آواز دے کے کہا تھا، مجھے نہیں پتا شیعہ آگوش میں پلنے والا جوان کتنی قیمت دے گا، اس نے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کوئی ہے اللہ کے نام پہ دے۔ اس نے مانگا اللہ سے تھا، اللہ کے کانوں نے سن لیا تھا۔ آئے ہائے ہائے پیچھے رہ گئے ہو، پیچھے رہ گئے، اللہ جانے اس سائیڈ والے بندے کیوں نہیں بولے۔ مانگا اس نے اللہ سے تھا، اللہ کے کانوں نے سن لیا۔ وہاں بندے اور بھی تھے لیکن انہیں دینے کی عادت نہیں تھی۔ اور یار میری باتوں کی باریکی کو سمجھو یار۔ اور وہ کہہ رہے ایک دوسرے پر مذاق کر رہے تھے، جملہ بازی کر رہے تھے کہ اس نے مانگا ہے مسجد میں، محمد ہے نہیں، علی نماز میں ہے۔ جاگو 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 جاگو، میں ایک بہت بڑے نتیجے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ علی ہے، یہ 4 مصرے پڑھنے اس کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ علی نماز میں، مصطفیٰ ہے نہیں، مسجد نبوی ہے، آج یہ خالی جائے گا تو پھر ہم نبی پر اعتراض کریں گے۔ بس وہ نیت میں باتیں کر رہے تھے کہ نیت کے امام نے ان کی نیت کو پڑھ لیا۔ جاگو جاگو، صاحب کتاب کہتے ہیں تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، وہ کہتے ہیں وہیں سے علی نے حالت رکوع میں اپنے دستے ید اللہ کو بلند کیا۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ نماز میں تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ آئے ہائے پیچھے رہ گئے۔ یہ ذات کون ہے جو نماز میں زکوٰۃ بھی دے رہی ہے اور اللہ آیت بنا کے نازل کرتا ہے، کہتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو یہ معراج ہے، علی پڑھے تو نماز کی معراج ہے۔ کیا بات ہے یار، آپ کو میرا سلام ہے۔
علی نے ملک صاحب وہیں سے میں بسم اللہ ہاتھ کو بلند کیا، علی کے ہاتھ میں، اب اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے، علی کے ہاتھ میں جو یاقوت کی انگوٹھی تھی اس نے پرواز شروع کی۔ اچھا میں نے جب یہ کتاب میں روایت پڑھی تو میں نے اس کے حاشیے میں لکھ دیا، بھائی محمد علی جب پڑھا نا کہ علی کے ہاتھ سے انگوٹھی نے پرواز کی، میں نے کہا اس کا بنتا ہے دست ید اللہ میں رہ کے اڑ رہی تھی، نہیں تجھے بولنا چاہیے تھا۔ اب اس کے ہاتھ پہ انگوٹھی آئی، ادھر مانگنے والے نے انگوٹھی مانگی، ادھر مدینے میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے نبی سے پوچھا کہ آپ کے بعد ولی کون ہے؟ بس 2 منٹ کا فضائل رہ گیا، اس میں میری پوری مجلس کا نتیجہ ہے۔ معاف کریے گا سیدزادہ، آپ نے مجھے ملیکۃ العرب پڑھنے کا کہا لیکن ماحول ایسا ہے اس لیے میں نہ پڑھ پایا، معاف کریے گا۔ جیسے ہی پوچھنے والے نے پوچھا، چونکہ یہ وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، رسول نے وحی پہ دیکھا کہ مالک یہ پوچھتے ہیں، ادھر سائل نے خیرات لی، فنازلت جبرائیل، جبریل نازل ہوا اور کہتا انما ولیکم اللہ، بولو 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 بولو، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، حیدری۔ سائل کے ہاتھ پہ انگوٹھی، ختم ہوگی بات، 4 مصرے پڑھنے ہیں۔ سائل کے ہاتھ میں انگوٹھی، ادھر مسجد سے سائل نکل کے مدینے کی گلی میں آیا، ادھر سے مصطفیٰ آئے، یہ نقشہ دیکھیے گا، سائل کے ہاتھ میں انگوٹھی، مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ، بندوں کے چہروں پہ بل، نبی بارے دیگر مسکرائے۔ ملک صاحب جڑا نقشہ میں بنا ہوا نا، یہ اپنے پیروں تے بھی کھلو کے داد دینا تو میرے جملے دا شاید کا بڑا ہوا، نبی مسکرا رہے تھے، بس اس بندے سے برداشت نہ ہوا جو نہیں دیکھ سکتا کہ نبی مسکرائے۔ کیا بات ہے یار، وہ جڑے نہیں پہنچے اللہ کرے نہ ہی پہنچے۔ جیسے ہی نبی کو مسکراتے دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے مسکرائے؟ نبی نے کہا ذرا غور سے دیکھو، یہ بندہ پہلے کبھی مدینے میں دیکھا ہے؟ اور جاگو یار، میں کتاب پڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ بندہ یہاں کا ہے نہیں، مرشد نوکری ہوگی جو تمام، یہ بندہ یہاں کا ہے نہیں۔ میں حوالہ کتاب کا دے رہا ہوں، آپ کو پتا میں حوالہ وہی دیتا ہوں جو میرے پاس کتاب ہو۔ امام غزالی اہل سنت کا امام ہے، اس کی کتاب ہے سیر العالمین، غریب خانے پہ دونوں متن موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی نبی نے کہا نا اسے غور سے دیکھو، او شیعو کتنا مان کرو گے یار، نبی نے کہا اسے غور سے دیکھو، نبی نے کہا تھا غور سے دیکھنا ہے، بندے پریشان ہو کے دیکھ رہے تھے، جیسے ہی پریشان دیکھا نا تو نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ مانگنے والا نہیں ہے، یہ جبریل ہے، تمہیں مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ یار کیا بات ہے یار، وہ علمی باتیں سنا کرو۔ حیدری۔ اچھا ہر کسی نے ملک صاحب اپنے مزاج میں دیکھا، جیسے اسے سلمان نے دیکھا نا، یہ جیسے ہی سلمان کے قریب سے گزرے نا، اچھا یہاں پہ میں ایک خطیبانہ جملہ اور ملنگانہ جملہ یوں کہتا ہوں، عجب نہیں، اے میرے لئے ویکھنا جو تانوں لطف آئے گا، عجب نہیں کہ جب یہ سلمان کے قریب سے گزرا ہو تو سلمان نے کہا جی عالم ہے تو جی، اور مسکرا، چہرے پہ مسکرا ہر تو رہا نا، عجب تو نہیں نا۔ سلمان نے دیکھا، اچھا وہاں پہ وہ جو 2 بندے تھے نا، سلمان مسکرا رہا تھا، میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ انگوٹھی کہاں سے آئی تھی، اس کا معیار کیا تھا، بس اسی پہ نوکری تمام ہوگی، 1 منٹ کی نوکری رہ گئی، بیٹا بیٹھ جاؤ کیا بات ہے۔ جب کہا نا کہ یہ کون ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، سلمان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو مسکرا رہا تھا،
سلمان کو مسکراتے دیکھا تو بندے نے کندھا ہلا کے کہا، اس نے کہا سلمان ہم سارے پریشان ہیں کہ بندہ مدینے کا ہے نہیں، ہم نبی سے سوال کر رہے تھے، نبی نے ہمیں آیت کا سنا کے مشکل میں ڈال دیا ہے اور تو مسکرا رہا ہے۔ سلمان نے کہا میں مسکرا بتا کیوں رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ سلمان کہتے ہیں حیدر کی عداوت نے تمہیں مار دیا ہے۔ بولو یار، بولو بولو، میں محنت کر کے پڑھ رہا ہوں نا، ساکم شاہ جی بول رہا ہے حیدر کی عداوت نے تمہیں مار دیا ہے، حیدر کی ولایت نے ہمیں دا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، آخری مصرع حیدری۔ کہتے یہ بات کر کے نا سلمان نے مینوں پڑھن دے سونا، مینوں پڑھن دے، میرا لو لگا ہے۔ سلمان نے اپنے سر سے امامہ اتارا، بات ہے 10 سیکنڈ کی۔ سلمان نے اپنے سر سے امامہ اتار کے مصطفیٰ کی نالین پہ رکھا، رکھ کے نالین صاف کر کے کہتا یا رسول اللہ جان کی امان ہو تو یہ راز کھولوں، جان کی امان ہو تو یہ راز کھولوں۔ جو بندہ ابھی تک ملک صاحب پوری مجلس میں نہیں بولا وہ استخارہ کرے، اس کا آئے تو بولے، ورنہ میں رائے نمبر کا قائل نہیں۔ سلمان ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے حیدر کی عداوت نے تمہیں مار دیا ہے۔ اب بندہ شیعہ ماں کی آغوش میں پیدا ہوا تو چوتھے مصرع پہ اپنے پیر علی کو سلام ضرور کرے گا۔ حیدر کی عداوت نے تمہیں مار دیا ہے، حیدر کی ولایت نے ہمیں تار دیا ہے۔ کرتے تھے سلیمان جو انگوٹھی سے حکومت، حیدر میں سخاوت میں اسے کیا